شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا. ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا. پڑھیے بخاری کتاب النکاح, زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا, جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا, اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات, وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا. شادی کر کے لایا, ودا کر کے لایا, رخصتی کر کے لایا, گھر میں لایا, لیکن نہیں ملتا تھا, بلکہ وہ لڑکا, وہ پتی, وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو, یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی, یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی, تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی, تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے, ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے, تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے, اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو, تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں. اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی, پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی, اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے ہیں. ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی. جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے, اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی. اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. زناکاری عروج پر تھی, عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا, 4 سال تک پوستا تھا, بڑا کرتا تھا, اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے, اب اس کو ہم دفن کریں گے. ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ. ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی, کپڑے پہناتی تھی. ظالم و شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں. نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا, اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو, تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی. پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی. پھر یہ مٹی ڈالتا, جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی, لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا. وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا, پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا, اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی, تب تک وہ نہیں آتا. اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا, شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی؟
اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا، اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا۔ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے۔ صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی، نہیں صاحب ایبارشن کرا دو۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ایبارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا
چکا ہے. آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے, مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے. جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا, جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا. اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا, تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو. قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے. حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو, حمل ٹھہر گیا, رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا, اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں, ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے, تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی. وہ مجبوری کے ایک الگ کنڈیشن ہے, لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے, یہ چوتھی بھی میری بیٹی, ہم جہیز کہاں سے لائیں گے, نہیں گرا دو, اب نہیں چاہیے مجھے, صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی, عذاب کی مستحق. تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے. یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا. ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا. پڑھیے بخاری کتاب النکاح, زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا, لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا, جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف, نہیں مناتا تھا, اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات, وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا. شادی کر کے لایا, ودا کر کے لایا, رخصتی کر کے لایا, گھر میں لایا, لیکن نہیں ملتا تھا, بلکہ وہ لڑکا, وہ پتی, وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو, یعنی اس کے ساتھ زنا کرو. اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی, یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی, تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی, تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. بتائیے, ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے, تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے, اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو. تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں, مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں. اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں. آج بھی یہ پرچلن ہے. اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے, وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا, جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے, تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہے. اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے, حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. اندازہ لگاؤ, مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کی شرافت کا حال کیا ہے یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا تھا. نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا, نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ, 10 سے زیادہ نہیں 10 تک لوگ آتے تھے. 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی, 5 بھی, 6 بھی, 7 بھی, 8 بھی, 9 بھی, 10 بھی, 10 سے زیادہ نہیں. اس عورت کے پاس پورے سال جاتے. جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو, جتنے لوگ اس کے پاس آئے وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم بھی ہمارے پاس آئے, تم نے بھی ہم سے ملاقات کی, تم نے بھی ہم بستری کی, تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا, سب تمہیں تو معلوم ہے نا. سب کہتے ہاں. مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی, آنا پڑتا تھا. یہ سماج کا نیم تھا, آنا پڑتا. جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا, ہم بستری کی, زنا کے, سب آتے. وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, سب خاموش بیٹھے رہتے. اس عورت کو اختیار ہوتا
وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا پتی مان لیا جاتا، اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا یہ اسی کا بچہ ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ بس تیسرا طریقہ اور سن لو۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی، عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے، یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن کام طوائف والا تھا۔ پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی، اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، سب کو لائن سے بٹھا دیتی۔ خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا، وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو، ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے۔ وہ دیکھتا، چیک کرتا، اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی، قریب ہوتی، یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا۔ محمد اندھکارم ناشم، محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔ اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا، پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں، اب آ گئی تو بیٹھ گیا تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا، پہلے لڑکی کا ہوگا۔ ایک وکیل، 2 گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے، اس سے پہلے اجازت لیں گے، تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر، اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں، لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے، اور یہ زبردستی، ارے بولو بیٹا کیا؟ وہ شرما رہی ہے، اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا؟ اب وہ بیٹھی ہے بیچاری، اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں بول دے، ہاں بول دے۔ ارے جاہلو، زندگی بھر جاہلی رہو گے، پاگل رہو؟ جب حدیث میں ہے اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کنواری ہے، باقرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہی اس کی اجازت ہو گئی۔ مت پوچھواؤ زبردستی، وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے۔ شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں بولیں گی جلدی، اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی، وہ خاموش ہے، سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو، پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے، نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے، ہو گیا نکاح، اس کی اجازت ہو گئی، اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے۔ اسلام نے یہ اجازت، یہ عزت دی ہے لڑکی کو۔ لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس۔ آج کل تو لٹس ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح۔ لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں، جبکہ لڑکی والوں کو حق، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اجازت ہے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے سے رشتہ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے لڑکی طلب کریں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لڑکیوں کے ماں باپ، لڑکیوں والوں
جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے، اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو، اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، انکار مت کرو۔ اگر نمازی ہے، روزدار ہے، با اخلاق ہے، کماتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس اتنا دیکھ لو، اگر اس کی دینداری، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت، اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ان لم تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر نمازی اور دیندار لڑکے کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ ان لم تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد۔ آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے کیس 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ نے کہا 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں، اور ان 3 کروڑ طلاقوں میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس ہیں، صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کے کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، سب ملا کر 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں، اور 3 کروڑ میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے، دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ چاہے لڑکے والے ہوں، لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے۔ اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا، اندھیرے کو ناش کریں گے، اور آپ نے اندھیرے کو ناش کر دیا۔ مجھے بولتے ہوئے پورا 2 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے کہ التجا کرتا ہوں، میں 2 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، 2 منٹ میں آپ اس ادارے کا جو تعاون میرے ہاتھ میں کرنا چاہیں آپ کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب سے مصافحہ کر لیں تو آپ آئیے، جو بھی دینا چاہیں آپ دیں، زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون فرما دیں، تاکہ مجھے لگے کہ میری بات بھی آپ نے مانی ہے اور مجھے بھی آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو آپ میرے ہاتھ میں بھی کچھ دیتے جائیں اس ادارے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔